لڑکی والوں کو ہوتی ہے. اور نئی نسل کو بھی تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جتنی بھی نیو جنریشن ہے کہ جو شادی بیاہ کہ جو اس میں عزت و احترام جو ہے وہ دکھاوے میں نہیں ہے. اچھا دیکھیں، شادی سادگی کے ساتھ ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ شادی میں یہ فرسودہ رسمیں کہیں پر بھی نہیں لکھی ہوئی کہ آپ نے ہمارے بڑے بڑے انبیاء اولیاء اکرام کے حوالے سے بھی پڑھا ہوگا. بالکل صحیح. جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ شادی کا مطلب ہے اعلان کرنا، خوشی منانا، خوشی کا اعلان کرنا کہ دو لوگ ایک ہو چکے ہیں. ان کی زندگی میں اللہ نے نکاح جیسا پاک رشتہ جو ہے وہ اس میں دو لوگوں کو جوڑ دیا ہے. کہیں بھی کسی تیسرے کا ذکر ہی نہیں آیا. یہ جو تیسرے تھرڈ پارٹیاں آ کے اپنی فرسٹریشن نکالتی ہیں یا جان بوجھ کے ان فرسودہ رسموں کے حوالے سے پیسے جو ہے وہ مانگے جاتے ہیں، آپ یقین کریں یہ چیزیں گھر توڑنے کا باعث بنتی ہیں، انا کا باعث بنتی ہیں، ضد کا باعث بنتی ہیں. اور پھر سب سے زیادہ تکلیف اس میں جو ہے نا وہ اس دلہن کو اٹھانی پڑتی ہے جو عورت اپنا گھر بار، اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے اپنے انجان گھر میں جا رہی ہے. اسے ان کے ابھی لہجوں کا نہیں پتہ، اسے ابھی ان کے طور طریقوں کا نہیں پتہ، اور پہلے ہی دن سے جو ہے وہ کرٹک سچویشن سٹارٹ ہو گئی کہ جی رسموں سے جو ہے وہ بات چلی ہے اور انا تک پہنچ گئی ہے. تو ہمارے ناظرین اس سے بلکہ جاننے کے باوجود بھی حالانکہ یہ جو شادی کے یہ رسم و رواج، جی شادی کی کامیابی کا دار مدار رسم و رواج پر ہے یا اعتماد پر؟ شادی کی کامیابی صرف اور صرف احساس اور اعتماد پر ہے. جس شادی میں ایک دوسرے کا احساس ہوگا وہاں محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں احترام لازمی ہوگا، اور جہاں احترام ہوگا وہاں پہ اعتماد ہوگا. بالکل. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ فرسودہ رسموں سے شادیاں نہیں نپتی. 5 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 50 لاکھ کا جوڑا پہننے سے شادی نہیں نپتی. آپ اپنی بیٹی کو لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو قسمت نہیں دے سکتے. صحیح بات. بیٹیوں کے لیے قسمت کی دعا کی جاتی ہے، میں کہتی ہوں بیٹوں کے لیے بھی قسمت کی دعا کریں. اچھا کیوں نہ ایسا نہ کیا جائے کہ ان جو رسم و رواج ہیں جس طرح جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جی جوتا چھپائی، بٹا چھپائی، راستہ روکنا، اس کے علاوہ دودھ پلائی کی رسمیں، اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور کیوں نہ ایسا کیا جائے، نوجوان نسل کو یہ بھی بتایا جائے اور ایسے انتظامات کے دعا کی قرآن خوانی کروائی جائے، دعا کی تقریب کی جائے، ایسا بندوں کو اسلامی طریقہ کار سے اگر اس کو اپنایا جائے تو پھر یہ بہتر نہیں ہے. اچھا دیکھیں، اگر آپ کا جو ہے نکاح ہے، نکاح سے پہلے اگر آپ جو ہے وہ کلام پاک پڑھتے ہیں یا آپ جو ہے وہ برکت کے لیے، دو لوگوں کے رشتے کی برکت کے لیے دعا سے آغاز کرتے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے. دو لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ ٹکا ہوا اعتماد پر ہے، اعتبار پر ہے. اعتبار اور اعتماد ایسے پرندے ہیں، اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے. ان کو آپ کو دوسرے بندے کو احساس دلانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کلیئر ہیں. اعتبار ایسے نہیں آتا، اعتبار دلانا پڑتا ہے اور اعتماد کرنا پڑتا ہے. یہ ضروری چیزیں ہیں میاں بیوی کے رشتے میں. اب پرابلم کیا آتی ہے کہ اکثر اوقات میاں بیوی دونوں آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی کا ایشو ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، انٹرفیئرنس کر دی، ہاں دوست بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ورگلایا، تو پھر کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ پھر وہ راہیں جدا. ایک دنیا کا سب سے بڑا جو زہر ہے نا وہ دکانوں پہ نہیں بکتا، یاد رکھیے گا. دنیا کا سب سے بڑا زہر جو ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر ہے، جس میں آپ کانوں میں زہر گھولتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا زہر ہے کانوں میں زہر گھولنا. کسی کے کان میں ایسی بات ڈال دینا کہ اسے اسی کے پارٹنر سے متنفر کر دینا. میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالی ہی کانوں میں زہر گھول کے ڈالی جاتی ہے. یاد رکھیے گا میاں بیوی کا رشتہ اتنی آسان نہیں ہے توڑنا، یہ اللہ نے جوڑا ہے. اس کی بیس پہ بنا کر کیا جا سکتا نا. جب آپ کسی کے کانوں میں زہر گھول دیتے ہیں نا تو آپ نے اپنا کام کر دیا کہ اس نے آپ کی عزت نہیں کی. بس آپ نے اس کو بتا دیا، اس نے کہہ دیا کہ تمہارا پارٹنر تو عزت ہی نہیں کرتے تمہارے پارٹنر تو 4 بندوں میں بیٹھ کے تمہاری بے عزتی کرتی ہے، تمہاری بیوی تو جو ہے وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کرتی ہے. اس کی بیوی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے اس سے آپ کا کیا لینا دینا، اس کا شوہر کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس سے تھرڈ پارٹی کا کیا لینا دینا. لیکن کچھ لوگوں کو عادتاً ان کی فطرت بن جاتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ دو لوگوں میں دراڑ ڈالتے ہیں. میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ شادی والے دن جب ان رسموں کو جب خوشیاں منائی جاتی ہیں، سالیوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے،
اس بات پر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پھر الٹیمیٹلی ان دی اینڈ وہ ساری زندگی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں رہتی ہے. تانا بن جاتا ہے نا. ہاں جی. آپ تانے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ کی شادی شدہ لائف جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن جہاں کہیں بیوی سے غلطی ہو جائے یا جہاں کہیں شوہر سے غلطی ہو جائے وہیں تانے شروع ہو جاتے ہیں. تمہارے بھائی نے تو اس ٹائم یہ کیا تھا, تمہاری بہن نے تو اس وقت یہ کہا تھا, تمہارے رشتہ داروں نے اٹھ کے یہ بات کر دی تھی. اب آپ نے اپنا اچھا خاصا پریشیس ٹائم ان باتوں میں ضائع کر دیا کہ فلاں تمہارے رشتہ داروں نے کیا کیا تھا. وہ رشتہ دار جنہیں منانے میں پہلے آپ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی شادی میں آ کے رنگ میں بھانگ ڈالتے ہیں. بھائی اسلام اسی لیے کہہ رہا ہے کہ مخصوص لوگ بلائیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں, جو آپ کی خوشی سے جلتے نہیں ہیں, خوش ہوتے ہیں, انہیں بلائیں. آپ جو ہے وہ عزت سے کھانا کھلائیں. اور میں تو کہتی ہوں سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے, مجھے بہت شوق ہے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے دوسری بار شادی کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ کے حکم سے, تو میری کوشش یہ ہے کہ تعلق والے رشتہ دار سب اپنی جگہ پہ سب کو بلایا جائے, لیکن کیوں نہ وہ کھانا غریبوں کو کھلایا جائے جنہوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا, ان کو اپنی شادی میں بلایا جائے جنہیں کوئی نہیں بلاتا. آپ کو لگتا ہے یہ مان جائیں گے لوگ اس طرح؟ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا, مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں مانیں گے نا, لوگ نہیں مانتے. آپ کو پتہ ہے ناک نہیں مانتے, اصل میں تو پرابلم یہ آتی ہے نا. یہی تو بات ہے. لیکن میری تو خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جنہیں کوئی نہیں بلاتا. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نکاح کی جو ہے وہ خوشی منائی جائے جن کے ساتھ کوئی خوشی نہیں مناتا. بڑے لوگوں کو آس ہوگی آپ کی شادی میں شرکت کرنے کی. بالکل بلائیں گے انشاءاللہ. آپ ان کا دل توڑ رہی ہیں, آپ نے کہنے کہ میں نے ان کو بلانا نہیں ہے. نہیں میں سب کو بلاؤں گی. آپ نے کہا جی غریبوں کا ذکر کیا تو وہی بندے سب غریبوں کی لائن میں لگ کے کھانا کھا رہے ہیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ نہیں ہے, جب آپ پہ مشکل دور آتا ہے نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. بالکل صحیح. شادی میں ڈھولک بجانے سارے آ جاتے ہیں, دھمال ڈالنے سب آ جاتے ہیں, لیکن جب آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا اپنا ڈھول بج رہا ہوتا ہے نا, تب جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا وہ آپ کا اصل دوست ہے. بالکل صحیح. اور وہ کوئی ایک ہوتا ہے. اچھا وہ کوئی ایک ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کنکلوڈ آپ کیسے کرتی ہیں؟ ان رسم و رواج کا ایک تو خاتمہ ہونا چاہیے جی, دوسرا لوگوں کو اویئرنیس آنی چاہیے. اچھا دیکھیں میں کیا کرنا چاہیے اب ان رسم و رواج کو اس طریقے کے, اگر رسم و رواج آپ نے اپنانی ہے ایسے اپنائیں لیکن کسی کی عزت مجروح نہ ہو جو. اچھا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ رسم و رواج بالکل بند کر دیں. آپ نے اگر رسمیں کرنی ہیں تو پہلے سے لڑکے والے اور لڑکی والے بیٹھ کے طے کر لیں کہ دودھ پلائی کی رسم میں کتنے پیسے جو ہے وہ دینے ہوں گے. آپ نے اگر رستہ رکائی کرنی ہے, آپ نے وٹ ایور کوئی بھی رسم کرنی ہے تو آپ نے اس میں کتنے پیسے ڈیمانڈ کرنے ہیں, یہ پہلے سے بڑوں کے درمیان میں باتیں طے کر لیں تاکہ شادی والے دن کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو. میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی تانا یا ضد یا انا کا مسئلہ نہ بنے, بدمزگی نہ پیدا ہو دو خاندانوں میں, یہ پہلے سے طے کر لیں. دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کریں کہ ان فرسودہ رسموں سے نکل آئیں. بالکل مشورہ میرا یہ ہے, اگر آپ مجھے سنتے ہیں پسند کرتے ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کو عام کریں اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ چند مخصوص اپنے ایسے لوگوں کو جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں انہیں بلا کر جو ہے وہ اپنے نکاح کی تقریب کریں, اور اس کے بعد شادی آپ جیسے مرضی دھوم دھام سے کریں, لیکن رسومات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت دھیان سے. کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے, انا اور ضد کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے, اور آپ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. جب اور خاص طور پہ لڑکی والوں کے لیے, لڑکی والے پہلے ہی اتنا بوجھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بیٹی بھی دیتے ہیں, جہیز بھی دیتے ہیں, اور ساری زندگی کے تانے اور باتیں بھی سنتے ہیں. یہ رشتہ دار تو آتے ہیں, کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو بیٹی کے جس نے جہیز بنایا اس نے کیسے بنایا ہے, جو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کسی دوسرے گھر بھیج رہا ہے وہ کس دل سے بھیج رہا ہے. بیٹیاں سب کی دوسرے گھر ہی جاتی ہیں, بیٹیوں کا اپنا تو گھر نہیں ہے. ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں تو کہتی ہیں شوہر کے گھر جانا ہے, شوہر کے گھر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جو تمہارا جو ہے وہ یہ اپنا گھر نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کا گھر ہے. بندہ بتائے کہ عورت کا گھر کہاں ہے, عورت کا کون سا گھر ہے جس پر جو ہے وہ کہ شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کہتا ہے یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے. بہت کم عزت دار خاندانی لوگ ہوتے ہیں, شوہر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے, تم اس کی مہرانی ہو, تم نے سب کچھ دیکھنا ہے یہاں پہ. اور بہت سارے ایسے کمزرف لوگ بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کو اپنے ہی گھر لا کے انہیں یہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر جا کے یہ ساری چیزیں وہاں پہ اچھی لگتی ہوں گی, یہاں پہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ سب کچھ. میں نے بہت سے کیسز ایسے دیکھے ہیں, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, عورتیں خون کے آنسو رو رہی ہوتی ہیں, تکلیف اور اذیت میں ہوتی ہیں. اب ہمارے بیہیویئرس ٹھیک نہیں ہیں, بیسیکلی ہمیں ادب لحاظ اور تمیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے.
اور اگر یہ اسی طرح ختم ہوتا رہا تو آگے آنے والے ٹائم میں شاید لوگوں کا اسی طرح جو شادیوں میں فرسودہ رسموں کے حوالے سے لڑائیاں پڑتی ہیں یہ اسی طرح پڑتی رہیں گی. تو برائے مہربانی اس پہ احتیاط کریں, خاندانوں کو جوڑنے کی بات کریں, تباہی کی بات نہ کریں, بالکل احتیاط کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور نیکسٹ جو سیگمنٹ کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.